بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم متفرق قواعد جو آخر میں رہ گئے تھے وہ کر رہے تھے۔ تو متفرق قواعد میں ایک قاعدہ جو ہے وہ یہ ہے کہ جو واو شروع میں ہو، جو واو کسی بھی لفظ کے شروع میں ہو، خواہ وہ مکسور ہو یا مضموم، اس کو حمزہ سے بدلنا جائز ہے۔ یہ جوازی ہے، ضروری نہیں ہے۔ جوازی کا مطلب کہ ضروری نہیں ہے۔ جیسے وجوہن، اب اس کو کیا پڑھ سکتے ہیں؟ وجوہن پڑھ سکتے ہیں۔ وقدت کو اقدت پڑھ سکتے ہیں۔ وشاہن کو اشاہن پڑھ سکتے ہیں۔ تو دوبارہ دیکھیے، جو واو شروع میں ہو، خواہ مکسور ہو یعنی اس پر کسرہ ہو، یا مضموم یعنی اس پر ضمہ ہو، اور اس کو حمزہ سے بدلنا جائز ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے جی؟ تو یہ ایک قاعدہ ہوا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اس کے بعد ہے، ہم پڑھتے ہیں قل هو اللہ احد، احد، ٹھیک ہے۔ اب یہ کیا ہے کہ واو مفتوح کو صرف دو جگہ حمزہ سے بدلا جاتا ہے۔ اگر واو فتح آ جائے تو اس کو حمزہ سے دو جگہ بدلا جا سکتا ہے، جیسے احد میں اور اناتن میں۔ اناتن اصل میں وناتن تھا، واو کو کس سے بدلا؟ حمزہ سے، تو کیا ہو گیا؟ اناتن ہو گیا۔ تو احد کو کس سے بدلا؟ احد اصل میں کیا تھا؟ وحد، تو واو کو حمزہ سے بدل دیا۔ اب دیکھیں نا، اب یہ میں جو گزشتہ سبق میں عرض کیا تھا کہ ان تعلیلات کے پڑھنے کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ اب آپ کو احد آپ تلاش کرنا چاہیے، آپ کو نہیں ملے گا، ٹھیک ہے۔ یعنی واو حمزہ ہا دال، تو آپ کہیں گے کہ یہ تو معنی نہیں مل رہا، لیکن اب اگر واو ہا دال سے تلاش کریں گے تو آپ کو مل جائے گا۔ تو ان قواعد کو پڑھنا اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ ہمیں یہ پتہ چل جاتا ہے کہ کہیں پہ کوئی گڑبڑ آ رہی ہے تو تعلیل کا مطلب یہ ہو نا کہ بھئی یہاں پر کوئی دوسرا اصل لفظ دوسرا تھا، اب یہ چینج ہوا ہے، اور اس کے چینج ہونے کی وجہ یہ قاعدہ ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ بھئی اگر ایک لفظ ٹھیک ٹھاک ہے اور اس میں تعلیل کی ضرورت نہیں تو کون تعلیل کرے گا؟ ایسے ہی جیسے کوئی بندہ صحت مند ہے، اب صحت مند بندے پر کوئی بندہ یہ نہیں کرتا کہ بھئی اس کو اسپتال لے کے جا جائے، اس کی ڈرپ لگوا جائے، اس کے ٹیکے لگوا جائے، اس کو گولیاں کھلا جائے۔ کیوں؟ یار وہ ٹھیک ٹھاک ہے۔ اسی طرح کوئی لفظ صحیح ہے اور اس کو صحیح پڑھا جا سکتا ہے تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اس میں قاعدہ لگے، ہم کیا کہیں گے؟ اس میں کوئی صرفی تعلیل نہیں ہو رہی، بس صرف کیا سیدھا سیدھا لفظ ہے، جیسے ضرب نصر، امر فتح، ٹھیک ہے۔ لیکن جہاں پر کوئی بیماری آ جاتی ہے تو پھر اس کا علاج ہوتا ہے، اس کے علاج کا طریقہ کار ہوتا ہے۔ تو ایسے ہی کوئی لفظ وہ اگر وہ جو ہے اس کے الفاظ آگے پیچھے کیے جا رہے ہیں جسے تعلیل کہتے ہیں تو وہ تعلیل ہو رہی ہوگی، اور اس تعلیل کے پیچھے کوئی ضابطہ ہوگا کہ اس ضابطے کے تحت اگر کوئی اور لفظ بھی آ جائے تو اس میں تعلیل ہو سکتی ہے، اور اگر کوئی ضابطہ کسی کے ساتھ خاص ہوتا ہے تو وہ بتا دیا جاتا ہے۔ جیسے یہاں پہ بتا دیا کہ یہ جو واو مفتوح کو صرف دو جگہ سے بدلا جا گیا، احد اور اناتن میں۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے جی؟ اسی طرح دیکھیں، اگر شروع میں دو واو آ جائیں، یہ قاعدہ بھی چلتا ہے اور عام طور پر اس میں پریشانی ہوتی ہے۔ جیسے ابائدو، آپ دیکھیں، اب آپ ابائدو دیکھیں گے تو آپ کیا کہیں گی کہ یہاں پر حمزہ کیوں آ رہا ہے؟ اصل میں کیا تھا؟ ابائدو، کیونکہ فا کلمہ جو ہے، جو واو ہے وہ پہلا کلمہ جو حرف اصلی ہے، جیسے زواریبو میں پہلا کلمہ کیا اصلی ہے؟ فواعلو۔ اب پہلا کلمہ حمزہ ہے، یہاں پہ اگر حمزہ کو حرف اصلی مانا جائے تو حمزہ عین دال، تو وہ وعدے والا معنی نہیں نکلے گا۔ تو اب ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ قانون کو دیکھنا پڑے گا کہ یہاں پہ اصل میں قانون لگ رہا ہے، واو تھا، دو واو کٹھے آگے تھے، اس لیے اس قانون کی وجہ سے ایک پہلے واو کو حمزہ سے بدل دیا، تو ووائدو کو اوائدو پڑھ رہے ہیں اب ہم۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے جی؟ اسی طرح دیکھیں آگے، جو واو کے مفرد میں ساکن اور جمع میں الف اور کسرہ کے درمیان ہو وہ یہاں سے بدل جائے گا۔ حوضن ساکن تھا مفرد میں، اب جب جمع میں جمع کے الف لائیں گے حیبا، ٹھیک ہے، چونکہ واو ساکن تھا اس لیے اس واو کو یہاں سے بدلیں گے فعالن کے وزن پر، ٹھیک ہے۔ روضن ریاضن، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، آخری قاعدہ آج ہم دیکھتے ہیں، فعولن، جس ناقص واوی کے جمع فعولن کے وزن پر آئے اس میں دونوں واو کے یہاں سے بدل کر ان سے پہلے کسرہ دیتے ہیں، جیسے دلیجن کہ اصل میں دلوون تھا، ٹھیک ہے۔ یعنی اب یہ سمجھ لیجیے کہ یہ ضابطہ صرف اس جمع میں چلے گا کہ ناقص کی جو جمع آ جائے فعولن کے وزن پر آ جائے تو اس میں قاعدہ چلے گا کیا کہ دونوں واو کو یا سے بدل دیں گے اور ان سے پہلے کسرہ دے دیں گے، ٹھیک ہو گیا جی؟ یہ آپ نے ذہن میں رکھنا انشاءاللہ تعالی۔ باقی اللہ پاک آگے جو ہے انشاءاللہ پھر اگلی کلاس میں چلیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔